کبھی سوچا ہے کہ یہ جو عزت نفس ہے یا جسے ہم خود اعتمادی کہتے ہیں، یہ صرف اچھا محسوس کرنے سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ تو جیسے ہماری کامیابی، ہمارے تعلقات اور مجموعی طور پر ہماری خوشی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں نتھینیل برینڈن۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ آکسیجن کی طرح ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ جی، بہت اہم بات کہی انہوں نے۔ آج ہم برینڈن کی ایک بہت مشہور کتاب ہے عزت نفس کے 6 ستون، یعنی The 6 Pillars of Self Esteem، اس کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام سیلف ہیلپ قسم کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو نفسیات اور خود شناسی کے میدان میں ایک بہت ہی با اثر کام مانا جاتا ہے۔ برینڈن نے کئی دہائیاں تحقیق کی، مطلب بطور معالج کام کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ لوگ کیوں خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور کیا چیز ہے جو پر اعتماد کامیاب لوگوں کو ان سے الگ کرتی ہے جو شک میں گھرے رہتے ہیں؟ ہاں، تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان 6 عملی طریقوں کو سمجھیں جن سے حقیقی پائیدار اندرونی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری بات چیت برینڈن کی کتاب کی وضاحت پر مبنی ایک ماخذ سے لی گئی ہے۔ بالکل، اور اس بات پر زور دینا بہت اہم ہے کہ برینڈن عزت نفس کو صرف کوئی اچھی چیز نہیں کہتے بلکہ ایک ضرورت قرار دیتی ہیں۔ مطلب اس کے بغیر انسان نفسیاتی طور پر ٹھیک سے کام ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور ماخذ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف اندرونی احساسات سے نہیں ہے بلکہ باہر کے نتائج سے بھی ہے، جیسے بہتر کارکردگی، اچھے تعلقات، زیادہ خوشی۔ تو یہ صرف فیل گڈ فیکٹر نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ اور سب سے اہم نقطہ جو برینڈن پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عزت نفس کوئی ایسی چیز نہیں جو بس مل جاتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہ کوئی پیدائشی صفت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ 6 مخصوص مشقیں ہیں، یا آپ کہہ لیں روزمرہ کی عادات ہیں، جنہیں اپنا کر کوئی بھی اپنی عزت نفس کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ سوچنے کے، عمل کرنے کے اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جنہیں سیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ جی ہاں، بڑی حد تک۔ آج کی ہماری گفتگو انہی عملی ستونوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو پھر چلیں ان ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے شعوری طور پر جینا، لیونگ کانشیسلی۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر تو یہی لگتا ہے کہ حقیقت کو ویسا دیکھنا جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو یا ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اس میں سوال پوچھنا، توجہ دینا اور بس ایک مشین کی طرح بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے سے انکار کرنا شامل ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ اپنے فیصلوں، اپنے جذبات، اپنے رویوں اور دوسروں پر اپنے اثرات سے زیادہ آگاہ رہنے کا عمل ہے، دن بھر۔ ہاں، یہ صرف آنکھیں کھلی رکھنے کی بات نہیں، یہ ذہن کھلا رکھنے کی بات ہے۔ لیکن یہ بنیاد کیوں ہے؟ مطلب پہلا ستون یہی کیوں؟ دیکھیں، یہ بنیاد اس لیے ہے کیونکہ باقی سب کچھ اسی پر بنتا ہے۔ شعوری زندگی ہمیں نہ خود فریبی سے بچاتی ہے، حقیقت سے بھاگنے نہیں دیتی۔ ہم سب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ناخوشگوار سچائیوں کو خاص طور پر اپنے بارے میں نظر انداز کر دیتے ہیں، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعوری زندگی اس عادت کو چیلنج کرتی ہے، یعنی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دیکھیں، سمجھیں اور مانیں۔ بالکل۔ اور اگر آگاہی ہی نہیں ہوگی تو آپ نہ خود کو قبول کر پائیں گے، نہ ذمہ داری لے سکیں گے، نہ ہی کوئی بامقصد زندگی گزار سکیں گے۔ یہ پہلا لازمی قدم ہے۔ لیکن کیا یہ تھکا دینے والا نہیں؟ ہر وقت اتنا شعوری، اتنا آگاہ رہنا؟ ہماری روزمرہ زندگی تو خلفشار سے بھری ہے۔ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، آسان نہیں ہے، خاص طور پر آج کل کی تیز رفتار دنیا میں۔ برینڈن یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ مکمل طور پر باشعور رہ سکتے ہیں، یہ شاید ممکن بھی نہیں۔ اچھا۔ لیکن وہ اس کوشش پر، اس ارادے پر زور دیتے ہیں۔ یہ ایک انتخاب ہے کہ آپ حقیقت سے منہ موڑنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ پرفیکشن کے بارے میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوشش کے بارے میں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اہم معاملات میں حقیقت پسندی کا انتخاب کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک مشق ہے جو وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ اوور تھنکنگ سے مختلف ہے؟ جی ہاں، بہت مختلف ہے۔ اوور تھنکنگ اکثر ہمیں حقائق سے دور لے جاتی ہے، خیالی باتوں میں الجھا دیتی ہے، جبکہ شعوری زندگی حقائق کے قریب لاتی ہے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔
یہ فرق واقعی ہے میں اچھا تو جب ہم شعوری طور پر جینا شروع کرتے ہیں اور حقیقت کو دیکھتے ہیں اپنی ذات کی حقیقت کو بھی تو اگلا قدم کیا بنتا ہے؟ یہ ہمیں دوسرے ستون کی طرف لاتا ہے، خود قبولیت۔ یعنی خود کو مکمل طور پر قبول کرنا، خوبیاں، خامیاں، ماضی کی غلطیاں، موجودہ کمزوریاں، سب کچھ۔ بالکل، اور یہاں ایک اہم نقطہ ہے، قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اپنی ہر چیز پسند ہو۔ اچھا؟ جی، ضروری نہیں کہ آپ اپنی ہر عادت یا پہلو کو پسند کریں، لیکن آپ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اس سے انکار نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی وجہ سے خود کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک مثال تھی کہ میں بیکار ہوں کیونکہ میں نے غلطی کی، یہ خود کو رد کرنا ہے، جی، جبکہ میں نے غلطی کی اور میں اس سے سیکھ سکتا ہوں، یہ خود قبولیت ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے، اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ خود قبولیت کا مطلب شکست مان لینا یا اپنی خامیوں پر مطمئن ہو جانا نہیں ہے، بلکہ یہ تبدیلی اور ترقی کی بنیاد ہے۔ یعنی قبولیت کے بغیر ترقی ممکن نہیں؟ یوں سمجھ لیں کہ جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، آپ کی اصل حالت کیا ہے، تب تک آپ آگے بڑھنے کا راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ صحیح۔ انکار یا خود سے نفرت کی بنیاد پر جو تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، وہ اکثر سطحی ہوتی ہے، ٹکتی نہیں ہے۔ قبولیت ایک طرح سے خود پر رحم کرنے جیسا ہے، یہ کہنا کہ ہاں میں کامل نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں پھر بھی قابل قدر ہوں۔ تو یہ ایماندارانہ خود شناسی کا دروازہ کھولتی ہے۔ بالکل، جو حقیقی تبدیلی کے لیے ضروری ہے۔ آپ صرف اسی چیز کو بدل سکتے ہیں جسے آپ پہلے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پہلا ستون شعوری زندگی ہمیں اپنی حقیقت دکھاتا ہے اور دوسرا ستون خود قبولیت ہمیں اس حقیقت کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ یہ دونوں ستون مل کر کام کرتے ہیں۔ شعور ہمیں معلومات دیتا ہے اور قبولیت ہمیں اس معلومات کو ہضم کرنے کی صلاحیت دیتی ہے بغیر خود کو تباہ کیے۔ ورنہ سچائی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور ہم واپس انکار کی طرف بھاگ سکتے ہیں۔ قبولیت ہمیں طاقت دیتی ہے کہ ہم سچائی کا سامنا کریں اور اس کے ساتھ کام کریں۔ اچھا، جب ہم خود کو قبول کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ آتا ہے اپنی زندگی کی ذمہ داری لینے کا۔ یہ ہے تیسرا ستون، ذاتی ذمہ داری، سیلف ریسپانسبلٹی۔ جی، برنڈن کا ایک جملہ ہے جو مجھے بہت طاقتور لگا، کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آخر میں ہم ہی اپنی زندگی، اپنے فیصلوں، اپنی خوشی، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں، بنیادی طور پر یہی ہے۔ ماننا کہ بیرونی حالات ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے کام ہم پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن ہم ان حالات پر رد عمل کیسے دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ بے بسی کے احساس سے نکل کر بااختیار ہونے کی طرف ایک قدم ہے۔ جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور ذمہ داری قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الزام تراشی، شکوے شکایت، مظلوم بن جانا۔ یہ رویے وقتی طور پر شاید کچھ سکون دے دیں، لیکن لمبے عرصے میں انسان کو کمزور اور بے بس بنا دیتے ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر بری چیز کے لیے خود کو الزام دیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ رد عمل کا، انتخاب کا اور اپنے اگلے قدم کا اختیار ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ان حالات میں ذمہ داری کیسے لی جائے جہاں واقعی بیرون عوامل بہت زیادہ حاوی ہوں، جیسے کوئی قدرتی آفت آ گئی یا کوئی سنگین بیماری؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایسے میں ذمہ داری کا تصور کیسے لاگو ہوتا ہے بغیر غیر حساس لگے؟ دیکھیں، یہاں باریک بینی کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ سب میری غلطی ہے، ٹھیک، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے، یہ میرے اختیار سے باہر تھی یا ہے، لیکن میں اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا رویہ کیا ہوگا؟ میں کون سے وسائل استعمال کر سکتی ہوں؟ میں مدد کیسے مانگ سکتی ہوں؟ میں اپنے جذبات سے کیسے نمٹوں گی؟ اچھا، تو یہ رسپانسبلٹی پر توجہ ہے، رد عمل دینے کی قابلیت پر۔ بالکل، یہ کنٹرول واپس لینے کا عمل ہے ان چیزوں پر جو آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے، چاہے وہ صرف آپ کا اپنا رویہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رویہ مشکل ترین حالات میں بھی امید اور عمل کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔
یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ تو ذمہ داری قبول کرنے کے بعد ہمیں اپنی بات کہنے، اپنی ضروریات کا اظہار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، یہ ہمیں چوتھے ستون کی طرف لاتا ہے، خود اصراری، اپنی بات پر اعتماد انداز میں کہنا، سیلف اسرٹیونیس۔ یعنی اپنی بات پر قائم رہنا، اسے اعتماد سے کہنا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے اپنی اقدار، اپنی ضروریات، اپنی رائے اور اپنی حدود کا احترام کرنا اور انہیں مناسب طریقے سے دوسروں تک پہنچانا۔ ماخذ میں مثال تھی کہ اکثر لوگ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنی رائے چھپا لیتے ہیں۔ یا جب بولنا چاہیے تو چپ رہ جاتے ہیں۔ بالکل، خود اصراری اس کے برعکس ہے۔ یہ جارحیت یا بدتمیزی نہیں، بلکہ اپنی ذات کا ایماندارانہ اور پروقار اظہار ہے۔ برینڈن کہتے ہیں کہ حقیقی عزت نفس والے لوگ کونے میں نہیں چھپتے، وہ سامنے آتے ہیں۔ اور اس کا تعلق صرف اپنی بات منوانے سے نہیں ہے، یہ اپنی ذاتی حدود قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب آپ اپنی ضروریات اور حدود واضح کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ یہ باہمی احترام کی بنیاد ڈالتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی اس کا کوئی اثر ہوتا ہوگا؟ بالکل، جب آپ ایمانداری سے اپنی بات کہتے ہیں، چاہے وہ دوسروں کو پسند نہ بھی آئے، تو یہ آپ کے اندرونی اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اپنے تجربے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کہنے جیسا ہے کہ میری رائے، میری ضروریات، میرا وجود اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کا عمل ہے۔ بالکل۔ لیکن اکثر لوگ اس خود اصراری کو جارحیت یا خود غرضی سمجھ لیتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ ایک عام الجھن ہے۔ کلیدی فرق نیت اور احترام کا ہے۔ جارحیت ہوتی ہے دوسروں کے حقوق یا جذبات کو روند اپنی بات منوانے کی کوشش۔ اور خود اصراری؟ خود اصراری ہے اپنی بات کہنا، لیکن دوسروں کے حقوق اور ان کے نقطۂ نظر کا احترام کرتے ہوئے۔ یہ میں جیتوں تم ہارو والی سوچ نہیں، بلکہ میں اپنی جگہ پر قائم ہوں اور میں تمہاری جگہ کا بھی احترام کرتی ہوں والی سوچ ہے۔ یہ توازن سیکھنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ صحت مند تعلقات اور مستحکم عزت نفس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ واضح ہوا۔ اب آتے ہیں 5ویں ستون پر، بامقصد زندگی گزارنا، لیونگ پرپسفلی۔ جی، مقصدیت کے ساتھ جینا۔ اس کا موازنہ ایک ایسی کشتی سے کیا جا سکتا ہے جو بغیر منزل کے سمندر میں بھٹک رہی ہو، بمقابلہ وہ کشتی جو ایک واضح سمت میں جا رہی ہو۔ بہت اچھی مثال ہے۔ بامقصد زندگی گزارنے کا مطلب ہے اپنے لیے اہداف مقرر کرنا، ان تک پہنچنے کے لیے منصوبے بنانا اور اپنی توانائی اور وقت ان چیزوں پر لگانا جو واقعی اہم ہیں۔ بالکل، ماخذ بھی یہی کہتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی واضح مقصد ہوتا ہے تو نہ صرف کامیابی کے امکانات بڑھتے ہیں بلکہ مشکلات بھی زیادہ بامانی لگتی ہیں۔ اور ان پر قابو پانے سے عزت نفس بڑھتی ہے۔ جی ہاں، نفسیاتی طور پر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ ایک واضح سمت کا ہونا انسان کو لچک دیتا ہے، یعنی ریزیلینس۔ وہ کیسے؟ جب مشکلات آتی ہے تو ایک مضبوط کیوں کا ہونا، یعنی مقصد کا پتہ ہونا، اس کیسے سے نپٹنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ مقصد ہمیں صبح اٹھنے کی وجہ دیتا ہے، تحریک دیتا ہے اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ صرف بڑے زندگی بدل دینے والے مقاصد ہی نہیں ہوتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ روزمرہ کے چھوٹے بامقصد کام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا، کوئی نئی مہارت سیکھنا یا کسی کی مدد کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ تو مقصد زندگی کو سمت اور معنی دیتا ہے۔ جی، اور گہرائی بھی۔ یہ خالی پن اور بے سمتی کے احساس کا بہترین علاج ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کا کوئی ایک بڑا مقصد حیات ہو، یا یہ مختلف چھوٹی چیزوں سے مل کر بھی بن سکتا ہے؟ برینڈن کے نزدیک مقصد کوئی ساکن چیز نہیں، یہ ایک متحرک عمل ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ایک ہی بڑا مقصد ہو، یہ اقدار پر مبنی اہداف کا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے جو وقت کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ فعال طور پر اپنے لیے معنی خیز اہداف چنیں اور ان کی طرف بڑھیں، چاہے وہ کریئر ہو، خاندان ہو، تخلیقی کام ہو یا معاشرے کی خدمت۔ مقصد ذاتی ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ اصل چیز سمت کا احساس اور اس کی طرف حرکت ہے۔ اور آخر میں چھٹا ستون جو شاید سب کو جوڑتا ہے، ذاتی سالمیت،
کردار کی پختگی، پرسنل انٹیگریٹی، برینڈن اسے تمام ستونوں کو جوڑنے والا گوند کہتی ہیں۔ اس کا سادہ مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ آپ جن اقدار کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے کام ان کو ظاہر کریں۔ بالکل، ماخذ کی مثال بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمانداری کو اہم سمجھتا ہے لیکن مسلسل چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتا ہے یا وعدے توڑتا ہے تو اس کی عزت نفس اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لاشعوری سطح پر وہ شخص خود پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ اپنی اقدار کے مطابق جیتے ہیں تو آپ اندر سے ایک ہمہ ہنگی اور خود احترامی محسوس کرتے ہیں۔ یہی اعتماد کی حتمی بنیاد ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان بیرونی ساکھ نہیں بلکہ اندرونی خود اعتمادی ہے۔ بالکل، یہی سب سے دلچسپ اور گہری بات ہے۔ جب آپ خود جانتے ہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ یہ اندرونی تضاد، یہ منافقت نفسیاتی توانائی ختم کرتی ہے اور آپ کے اپنے بارے میں تصور کو کمزور کرتی ہے۔ سالمیت صرف دوسروں کے سامنے ایماندار ہونا نہیں، یہ بنیادی طور پر اپنے آپ سے سچ بولنا اور اپنے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھانا ہے۔ یہ خود اعتمادی کی جڑ ہے۔ جی ہاں، جب آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ کریں گے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کریں گے تو آپ خود پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہ 6 ستون واقعی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی خیال یہی ہے کہ عزت نفس کوئی منزل نہیں جسے پا لیا، بلکہ یہ ایک سفر ہے، ایک مستقل مشق ہے۔ ہاں، یہ 6 ستون شعوری طور پر جینا، خود قبولیت، ذاتی ذمہ داری، خود اصراری، بامقصد زندگی اور ذاتی سالمیت، یہ وہ روزمرہ کے کام اور فیصلے ہیں جن سے ہم یا تو اپنی عزت نفس کو قطرہ قطرہ بناتے ہیں یا اسے غیر محسوس طریقے سے کمزور کرتے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ برینڈن کی نظر میں عزت نفس تکبر یا خود پسندی یا ہر وقت کامل ہونے کی کوشش نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی قدر و قیمت پر ایک پرسکون اندرونی یقین ہے جو ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے جو مستند لگے، بامانی ہو اور طاقتور محسوس ہو۔ اور یہ ستون آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بہت اہم نقطہ، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذاتی سالمیت ستون 6 کے ساتھ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ پہلے خود کو قبول کر چکے ہوں، ستون 2، اور اپنی زندگی کی ذمہ داری لے چکے ہوں، ستون 3۔ اسی طرح شعوری زندگی ستون 5 آپ کو یہ جاننے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کے لیے بامقصد کیا ہے۔ یہ ایک پورا مربوط نظام ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ماخذ عزت نفس کے 6 ستون کو ایک چیلنجنگ لیکن بے حد فائدہ مند کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کوئی فوری حل نہیں، بلکہ حقیقی گہرے اعتماد کی تعمیر کے لیے ایک عملی نقشہ۔ جی، ماخذ اسے بجا طور پر ضرور پڑھنے والی کتاب کہتا ہے۔ اور بنیادی پیغام اگر ایک جملے میں کہیں تو شاید یہی ہے کہ عزت نفس بنائی جاتی ہے، ملتی نہیں، ایک وقت میں ایک مشق، ایک انتخاب۔ اور شاید اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ چونکہ یہ 6 ستون کوئی جامد خصوصیات نہیں ہیں بلکہ متحرک مشقیں ہیں، تو شاید خود سے یہ پوچھنا زیادہ مفید ہو کہ کیا مجھ میں عزت نفس ہے؟ اس کے بجائے یہ پوچھا جائے کہ آج میں نے ان میں سے کون سی مشق پر عمل کیا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا نامکمل کیوں نہ ہو۔ بالکل، مثلاً کیا میں نے کسی ناخوشگوار سچائی کا سامنا کیا، شعور؟ کیا میں نے اپنی کسی غلطی کو مانا، قبولیت؟ کیا میں نے کسی بہانے کے بجائے ذمہ داری لی، ذمہ داری؟ کیا میں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اصراری؟ کیا میں نے کوئی بامقصد قدم اٹھایا، مقصد؟ یا کیا میرا عمل میری قدر سے ہم آہنگ تھا، سالمیت؟ یہ سوال توجہ کو حالت سے عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور وہیں حقیقی تبدیلی ممکن ہے۔